تجلیات نبوت مدنی دور، وفود، مبالغین اور دیگر عمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشمکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کو پتہ تھا کہ کوئی بھی باطل قوت جو ہے یعنی جھوٹی طاقت مکہ فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی جو یمن سے وہ آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے، ان کے ابراہہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب جانتے تھے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا، تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ تو فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا، یعنی ایک کے بعد آنا شروع ہو گئے، ایک جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر ریڈ سی کے ساحل کے خلیج عرب کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، یعنی چاروں طرف اسلام پھیل گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کے نظام اور مسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، گورنرز بنائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا انتظام جن قضات و عمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ آئندہ سطروں میں یعنی آئندہ پیجز میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیار کے مطابق، یعنی جو سیرت لکھنے والے ہیں، ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد تک جاری رہا۔ اسی لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤساء اور اہل حال اور عقد پر مشتمل ہوتے تھے، اور بعض اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کا ذکر میں گزرا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امن کا طالب بن کر آیا، کوئی فقر اور مباحثات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا
کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو۔ کسی نے آ کر اطاعت اور جزیے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس کی توقع کا اظہار کیا۔ کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشارت اور کریمانہ اخلاق کے ساتھ بھیجا، جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق کے ساتھ بھیجا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرماتے تھے، یعنی ان کو ویلکم کرتے تھے، انہیں خوشکن تحائف سے نوازتے تھے، اسلام کی رغبت دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے، تو ان کے نتائج، اغراض و مقاصد کے تنوع اور اسباب اور وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ ہوتا کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف بعض وفود مستثنیٰ ہیں، تھوڑے سے ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کیا، باقی سب تھوڑے سے لوگ آتے تھے، پھر وہ جا کے اپنی قوم کو بتاتے تھے اور ایسے کر کے پورے قوم کی قوم مسلمان ہو جاتی تھی۔ کچھ جو ہے انہوں نے نہیں کیا تھا، جیسے مثلاً بنو حنیفہ، مسیلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ وفود کا ذکر ہے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد، یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینہ سے باہر پہلے ہی نے اسلام قبول کیا تھا، تو مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے جواسہ نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 اور 14 تھی، یعنی 13 اور 14 لوگ آئے تھے۔ یہ لوگ جب مدینے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سواریوں سے دے پھینکا اور لپک کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن الاشاج تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، دور اندیشی اور بردباری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ، عبد القیس کو بخش دے، یعنی جو آنے والا تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے آ کر اسلام قبول کریں گے۔ پھر جب وفد آ گیا تو آپ نے فرمایا، خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے آپ سے ایسے فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں
جنہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے تو آپ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ باتیں بتاتے تھے۔ تو آپ یہ جو وفد آیا تھا اس نے پوچھا تو آپ نے 4 باتیں کہیں کہ یہ تم کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا اور چوتھا رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا، البتہ ان سے بھی طلب کیا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں، اور انہیں نشہ اور مشروبات سے منع کیا جنہیں وہ بکثرت پیتے تھے، انہیں منع کیا کہ شراب نہیں پینا، اور ان برتنوں سے بھی منع فرمایا جن میں یہ شراب بنایا کرتے تھے۔ دوسری بات، وفد میں 40 آدمی آئے، یعنی پہلے تھوڑے سے لوگ آئے، پھر انہی کا دوسرا ڈیلیگیشن جب آیا جب اس میں 40 لوگ تھے، جن میں جرود بن اعلیٰ عبدی بھی تھے۔ یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ اب نیکسٹ ڈیلیگیشن ہے سعد بن بکر کے رئیس زمام بن سلبہ کی آمد۔ یہ بادیہ جنگل کے رہنے والے اکھڑ مزاج تھے، 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی بٹھا کر باندھی، پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ ہو، یعنی میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہونا دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو سو پوچھو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے میں روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یعنی ایک ایک بات وہ کنفرم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا یعنی اتنا ہی کیا تو یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔
داخل ہوگا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا۔ اب ان کا نام کیا تھا؟ زمام بن ثعلبہ۔ اور یہ انہوں نے جا کے اس طرح سے پھر دین کو پھیلایا، اور اس طرح سے ان کے دین پھیلانے کی وجہ سے کوئی ایسا مرد عورت نہیں تھی جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ ازرا اور بالی کا وفد۔ صفر 9 ہجری میں بنو ازرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا، اور بنو بکر اور بنو خزاع کو مکہ سے نکلنے میں ان کی جو مدد کی تھی اسے بتایا، یعنی ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے یہ سب کام کیا تھا وہ سب بتایا۔ قصی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصی تھے وہی تھے جو قریش تھے اور جو فرسٹ آئے تھے اور آ کے جنہوں نے یہ سب چیزیں شروع کی تھی۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا، اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الگ الگ چیزیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں جو آسان، جیسے ابھی جو اس سے پہلے آیا بدو تھا، وہ جو آسان چیزیں تھی اس کو بتائی، نماز، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہ جو وفد آیا اس کو آپ نے کیا بتا رہے ہیں ہم، کہ کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھیں اور آستانوں کے ذبیحے سے منع کیا۔ کیوں ان سے ایسی بات کیوں کی؟ کیونکہ ان کے قبیلے میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو ان کو ان سب چیزوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے، یعنی ان کو سب سکھایا اور خاص اس کے لیے منع کیا۔ اب جیسے ایک آدمی آیا تھا، اس نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو، یعنی سب سے اس طرح سے بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز ان کے اندر خرابی ہوتی تھی اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ جیسے ان لوگوں سے بات کی کہ کاہنوں کے پاس نہیں جاؤ، اس طرح سے آستانوں کے ذبیحوں سے منع کیا، انہیں ایسے آستانوں پہ بتوں کے آستانے بنا کے وہاں ذبح کرتے تھے اور پھر اسے کھاتے تھے، تو ان سب چیزوں سے منع کیا، انہیں حرام کھانے سے منع کیا۔ اس کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بالی کا وفد آیا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ اب یہ ایک وفد جو ہے ڈیلیگیشن آتا جا رہا ہے، آپ سے ملتا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے جا رہے ہیں، اور وہ جا کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور جا کے اپنے قبیلے والوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، ان کی لینگویج جو تھی وہ الگ تھی، ایک آدمی تھا جو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی، وہ صرف ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ آ کے احسان جتا رہے تھے کہ آپ نے تو ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، تب بھی ہم اسلام لے آئے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً فالگیری کے لیے چڑیا بھگانا،
کہانت کرنا اور کنکری مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ یہ سب ہم نے عرب جاہلیت میں پڑھا تھا کہ عرب جاہلیت میں کیا کیا کام ہوتے تھے۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے۔ اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، اور یہ سارے عمل غیب میں اندازہ لگانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، انہیں فرائض جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر واپس ہو گیا۔ اسے تحائف سے بھی نوازا گیا، جب وہ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے دیے۔ تجیب کا وفد۔ تجیب قبیلہ ایک قندہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے اسے لے کر آئے، یعنی جو زکوٰۃ جو تھی سب کو بڑھ گئی تھی، اس کے بعد جو بچا تھا وہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداس ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ آپ نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے۔ اب سوچے کتنی کم عمر ہے یہ لڑکا، لاسٹ میں آیا ہے اور اب سے کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے بخش دے۔ باقی سب لوگ جو ہے وہ تحفے لے کے گئے، لیکن یہ آپ سے دعا کروا رہا ہے، مجھ پر رحم کرے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دیں۔ آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی، جو اس نے مانگا تھا وہ دعا کر دی، اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے کا حکم دیا، تو یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ اور نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت رہے، یعنی پوری قوم کو سمجھایا۔ بنی فزارہ کا وفد۔ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے۔ اسلام کا اقراری اور قحط کے مارے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی کہ اللہ سے دعا کر دیں ہم پر بارش برسائے، اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں کہ آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت اور جلال سے اس طرح چرچراتی ہے جیسے نئی کجاوا چرچراتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔
اب نجران کا وفد، یہ جو نجران کا وفد جب آیا تھا تب سورہ آل عمران نازل ہوئی تھی۔ نجران یہ کرسچنز تھے۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھے اور ان میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔